أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على من أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھ لیجئے: الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. آپ بھی محبت سے پڑھ لیجئے: الصلاۃ. محبت سے باواز بلند پڑھیے. آپ حضرات کے ذوق کو بڑھانے کے لیے حضور کی ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. امام العصر فیصل آباد کی سرزمین کے تاجدار مفتی محمد امین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے درود پاک کی فضیلت میں بڑی شاندار کتاب لکھی ہے، جس کتاب کا نام ہے آب کوثر. اس کتاب میں کثیر تعداد میں احادیث اور بزرگان دین کے اقوال لکھے ہیں درود پاک کی فضیلت میں. اگر توجہ فرمائیں گے تو ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام کا دربار نبوت سجا ہے. دو بندے حضور کی بارگاہ میں آئے. ایک نے کہا: یا رسول اللہ، میرا اونٹ چوری ہو گیا ہے. آپ کا جو فلاں صحابی ہے اس نے میرا اونٹ چوری کیا ہے. یا رسول اللہ، میں صرف ایسے نہیں کہہ رہا، اس دعوے پہ یہ گواہ بھی موجود ہے. اس نے گواہ پیش کیا. سرکار نے پوچھا، فرمایا بتا بھی اس نے واقعہ ہی اونٹ چوری کیا ہے؟ گواہ کہنے لگا: سوہنا، گواہی دیتا ہوں کہ اس نے اونٹ چوری کیا ہے. لجپال نبی نے اپنے اس صحابی کو بلایا جس پہ الزام لگا تھا چوری کا. اگر بات سمجھ آ جائے تو تقریر کے شروع میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ سبحان اللہ کہنے دی پابندی کوئی نہیں. سبحان اللہ کہنے دی پابندی کوئی نہیں. اگر سمجھ آئے تو ایمانداری دنال بغیر ڈنڈی مارن تو سبحان اللہ کہنا ہے. کی کہنا ہے؟ جڑا جڑا کہہ گو کبے سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اے ذوق منو اہمیں چاہیدہ حضور دی حدیث سنو. کریم آقا علیہ السلام نے اپنے اس صحابی کو بلایا. فرمایا یہ دونوں کہتے ہیں کہ تو نے ان کا اونٹ چوری کیا ہے. مدعی بھی آ گیا، گواہ بھی آ گیا. رسول خدا علیہ السلام نے اپنے صحابی سے جب پوچھا نا تو صحابی ہاتھ باندھ کے التجا کرنے لگا: یا رسول اللہ، آپ کو تو رب نے بے زبانوں کی بولیاں بھی عطا فرمائی ہیں. حضور آپ تو بے زبانوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں. سوہنا، اس اونٹ سے پوچھ لیں کہ اس کا مالک یہ ہے کہ میں ہوں. اس اونٹ سے پوچھیں کہ اس کا مالک کون ہے. نبی کریم نے اونٹ کو قریب بلایا. اونٹ سے پوچھا: دس بھائی تیرا مالک کون ہے؟ یار دنیا نے ایسا منظر دیکھا نہیں کبھی. جانور باتیں کریں. ہاں جانور باتیں کرتے ہیں تو آمنہ کے لال سے باتیں کرتے ہیں. جانوروں کی باتیں کوئی نہیں سمجھتا. سمجھتے ہیں تو پتھروں کی بولیاں جاننے والے جانوروں کی بولیاں بھی جان لیتے ہیں. اونٹ کہنے لگا: یا رسول اللہ، آپ کے جس صحابی پہ الزام لگا ہے نا، یہی میرا مالک ہے. یہ دونوں میرے مالک نہیں ہیں. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا: یہ دونوں کون ہیں؟ اونٹ کو پتہ ہے. کہنے لگا: حضور یہ دونوں منافق ہیں. مدینے میں آپ کس غلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ان دونوں کو تہمت کی سزا کا حکم فرمایا.
اس غلام کو قریب بلایا، فرمایا غلام بتا تو صحیح کون سا عمل کرتا ہے رب نے دنیا میں تیری عزت بچا لی ہے؟ حضور کے صحابی نے کہا یا رسول اللہ فرض نمازیں ادا کرنے کے بعد جتنا وقت بچتا ہے حضور آپ کی ذات پہ درود پڑھتا رہتا ہوں۔ اللہ سلامت رکھے، بار بار کہنا چنگا نہیں لگتا، خود ہی کہہ جاؤ سبحان اللہ۔ کریم آقا علیہ السلام حضور آپ کی ذات پہ درود پڑھتا رہتا ہوں، درود کی برکت سے رب نے دنیا میں عزت بچا لی ہے۔ اب حضور کے جس فرمان کے لیے حدیث پڑھی ہے وہ فرمان آ گیا۔ محبوب خدا نے فرمایا میرے غلام جس طرح آج دنیا میں رب نے تیری عزت بچائی ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں میرا خدا تیری عزت بچائے، فرمایا غلام دنیا میں رہ کر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا تیرا کام ہے، قیامت والے دن عزتوں کے تاج عطا کرنا مصطفیٰ کے رب کا کام ہے۔ عزیزان گرامی حضور نے فرما دیا امتی اگر چاہتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن بھی عزتیں عطا فرمائے، رب دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے، فرمایا درود تم پڑھ لیا کرو، میرا رب دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا، قیامت کے دن بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ محبت سے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، رب صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے، حضور امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین شافع محشر محبوب دلبر ساقی کوثر بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا یتیموں کے والی بیواؤں کے آقا آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی عزتوں کے لائق واجب الاحترام ذوی الاحتشام عزیزوں دوستوں بزرگوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کے گھروں کے قریب اللہ سونے کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں میرے برادر مکرم محترم جناب حافظ محمد صدیق صاحب، جنہوں نے اپنے والد مرحوم کے سال ثواب کے لیے اللہ سونے کو راضی کرنے کے لیے گنبد خضرا کی مکی کی نظر عنایت حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر کی جگہ پہ سونے رب کا گھر تعمیر کرنے کی نیت کی ہے۔ یار یہ کوئی چھوٹی بات ہے، کوئی کسی نے ایک مرلہ نہیں دینا، کوئی کسی کو ایک مرلہ نہیں دیتا۔ کروڑوں سلام کرتا ہوں، خدا کی قسم دل سے کروڑوں سلام کرتا ہوں حافظ صدیق کو، جس نے اللہ کے رضا کے لیے اپنے گھر کی جگہ دے کر سونے رب کا گھر بنانے کی نیت کی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ سونا ان کی اس نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، رب ذوالجلال ان کو آپ تمام حضرات کو اپنی رضا کے لیے اپنا گھر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بہت ہو چکا، تقریر کوئی لمبی چوڑی نہیں کرنی، ارادہ میرا یہ ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر آپ حضرات کی جان چھوڑ دوں، دعا کروانی ہم نے تاکہ عصر کا وقت بھی قریب ہے۔ کریم آقا علیہ السلام پہ اترنے والی عظیم کتاب میں اللہ سونا فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا اللہ کے گھر کون بناتے ہیں؟ رب کے گھر وہ بناتے ہیں جو اللہ پہ بھی ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے گھر بنانے والوں کی نشانی بیان کی کہ جو رب کا گھر بناتا ہے وہ رب کو بھی مانتا ہے، آخرت کو بھی مانتا ہے۔ اگر سادہ انداز میں کہوں، رب نے فرمایا خدا کا گھر مومن ہی بنا سکتا ہے، کوئی اور رب کا گھر۔ اب یہاں پہ سوال آتا ہے، بالکل واضح لفظوں میں کہنے لگا ہوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑی بڑی خوبصورت مسجدیں بنا کے بیٹھے ہیں لیکن عقیدے گندے ہیں، عقیدے ٹھیک نہیں ہیں، عقیدے کی غلاظت ہے، یہ بھی مسجدیں ہیں؟ نہیں، رب کا قرآن پڑھیے، رب جہاں پہ
صحیح مسجدوں کا ذکر فرماتا ہے، اللہ وہاں پہ مسجد درار کا بھی تذکرہ فرماتا ہے۔ قرآن مجید کا حوالہ دے رہا ہوں، اللہ رب العزت قرآن مجید کے 11واں سپارہ ہے غالباً، سونا رب اس سپارے میں تذکرہ فرماتا ہے مسجد درار کا۔ آپ لوگوں کے تھوڑا سا ذہنوں کو صاف کرنے کے لیے پہلے الحمدللہ صاف ہیں، مطمئن کرنے کے لیے بول رہا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں چند منافق آئے، یا رسول اللہ ہم نے مدینہ کے باہر فلاں جگہ پہ مسجد بنائی ہے، بڑی شاندار خوبصورت مسجد بنائی ہے، سونا ہم چاہتے ہیں کہ اس مسجد کا استقبال آپ کریں، اس مسجد کا افتتاح آپ کے ہاتھوں سے ہو۔ کیا بنائی ہے؟ کنہوں نے بنائی تھی؟ منافقوں نے۔ رب قرآن میں بتاتا ہے مسجد صرف مومن بندو، ہر جگہ کو، ہر عمارت کو مسجد نہ سمجھنا، کوئی مندر بھی ہے، کچھ اور بھی ہے، فرمایا ہر مسجد نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا محبوب جس کو یہ مسجد کہہ رہے ہیں، یہ مسجد ایمان کا گھر نہیں ہے بلکہ نقصان کا گھر ہے۔ یہ مسجد کیا گھر ہے؟ نقصان کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ جو مسجد بنا کے بیٹھے ہیں ان کا مقصد مومنوں کے درمیان فرقہ واریت پھیلانا ہے، ان کا مقصد مومنوں کے درمیان فرقہ واریت پھیلانا ہے۔ اس سے تو یہ پتہ چل گیا ہر مسجد محبت سے بولو شک ہے کوئی، ہر مسجد نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے کچھ مسجدیں نقصان والی بھی ہوتی ہیں، اور رب قرآن میں بتاتا ہے کچھ مسجدیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو مسلمانوں کے درمیان فرقہ پھیلاتی ہیں، جو ایمان والوں کو توڑ دیتی ہیں، کفر و شرک کے فتوے لگاتی ہیں۔ اور ان مسجدوں میں منبر و محراب ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں پہ اس طرح کی زبانیں دراز کی جاتی ہیں۔ اس دور میں محمد الرسول اللہ کو ماننا نعوذ باللہ حرام ہے، جہاں پہ اس طرح کی زبانیں دراز کی جاتی ہیں، جس طرح سارے مر جاتے ہیں، نعوذ باللہ محمد عربی بھی مر گئے۔ میں نے کہا نہیں، تیرا نبی مرا ہوگا جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں۔ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کچھ مسجدیں وہ ہیں جہاں پہ یہ نعرے لگتے ہیں نبی مر کے مٹی میں مل گئے، کچھ مسجدیں ایسی ہیں جہاں پہ عاشق سونے نبی کی حدیثیں پڑھتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرشق فی قبرہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا لوگوں سن لو، رب نے زمین پہ حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کو مس۔ فنبی اللہ حی، خدا کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، یرزق فی قبرہ، اللہ ان کو قبروں میں رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ چند ایک تمہیدی باتوں کے بعد اب آئیے مسجد کی طرف، سونے نبی کے فرمان کا سہارا لیتا ہوں۔ لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ بیتن، جو بندہ رب کا گھر بنائے، بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، فرمایا جو دنیا میں مسجد بناتا ہے اللہ جنت میں اس کا گھر بنا دیتا ہے۔ محبت سے بولیے ذرا، جو رب کا گھر دنیا میں بنائے مالک جنت میں اس کا گھر بنا دیتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے اس گھر کی عظمت، یار گھر بنانا تو بڑی بات ہے، حضور فرماتے ہیں غلاموں جو مسجد کی صفائی کرتا ہے نا، مسجد سے تنکا اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، فرمایا مسجد کی صفائی پتہ کیا ہے؟ جنت الفردوس میں موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں کا حق مہر ہے۔ مسجد کی صفائی کر کے آپ حوروں کو حق مہر دے رہے ہیں دنیا میں۔ کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، اہل علم فرماتے جو بندہ خدا کے گھر کی صفائی کرتا ہے اللہ اس کے دل کو ستھرا فرما دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو پاک فرما دیتا ہے۔ اور بس اتنا نہیں ہے، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں۔ سونے نبی نے سب سے پہلے جو کام کیا، اسلام کے سب سے پہلی مسجد بنائی مسجد قباء، وہاں سے مدینہ شریف آئے، مدینہ شریف میں سب سے پہلے جو مسجد بنائی مسجد نبوی۔ اب حضور کی حدیث کا سہارا لے رہا ہوں، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ مسجد نبوی کی تعمیر کرنی ہے، جگہ کی تلاش ہے۔ حضور نے فرمایا کون ہے؟
جو مسجد نبوی کی جگہ خرید کر دے میں اس کو جنت دیتا ہوں۔ کون ہے جو مسجد نبوی کی جگہ دے میں جنت دیتا ہوں؟ حضرت عثمان غنی آئے، سونا یہ اعلان ہر کسی کے لیے ہے یا مخصوص لوگوں کے لیے ہے؟ پیکج ہر کسی کے لیے مخصوص علاقوں کے لیے ہے؟ نبی نے فرمایا عثمان جو بھی جنت کی مسجد کی جگہ دے دے میں مصطفیٰ اس کو جنت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی گئے، جگہ خریدی، یا رسول اللہ جگہ اسلام کے نام پہ وقف کر دی۔ حضور نے فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں محمد عربی نے عثمان کو جنت عطا فرما دی۔ اور عزیزان گرامی یہ فرمان صرف حضرت عثمان غنی کے لیے نہیں تھا، میرے لجپال نبی نے فرمایا غلاموں قیامت تک میرا جو بھی امتی رب کا گھر بنائے گا میں مصطفیٰ گارنٹی دیتا ہوں رب اس کو جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ اور بس اتنا ہی نہیں ہے، اتنا ہی نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں جس نے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ایک صف کا انتظام کیا، جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اس کو قبر میں بھی ثواب ملتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حدیث میں آتا ہے جس نے مسجد میں چراغ روشن کیا، جس نے مسجد میں چراغ روشن کیا، چونکہ پہلے تو لائٹ نہیں تھی، چراغ ہوتے تھے، اللہ اس بندے کے لیے جنت میں چراغ روشن فرما دیتا ہے۔ اللہ کے گھر کو بنانے کی بڑی عظمتیں ہیں۔ اب آئیے ایک دو بڑے خوبصورت واقعات حضرات کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ خلیفہ ہارون الرشید بہت بڑا وقت کا بادشاہ گزرا۔ حضرات کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ لو جی حافظ صدیق صاحب تے بازی لے گئے، اساں تے رہ گئے۔ جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ فکر ہے ان کو مطمئن کرنے کے لیے بات سنانے لگا ہوں کہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے اب بھی موقع باقی رکھا ہوا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید جب فتوحات سے فارغ ہوا نا تو خلیفہ صاحب نے اعلان کیا، فرمایا کہ مسجد بنائی جائے، اور خلیفہ ہارون الرشید نے اعلان کیا کہ میری مسجد میں کسی سے ایک اینٹ بھی نہیں لینی، میں نے نیت کی ہے بنیادوں سے لے کے آخر تک ساری مسجد میں نے اپنے پیسوں سے بنانی ہے۔ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، ایک بڑھیا اپنے گھر سے نکلتی ہے، ایک دو اینٹیں اٹھاتی ہے، آ کے مستریوں کے منت ترلے کرنے لگی، کہنے لگی بیٹو میرے گھر میں تو کچھ نہیں کہ رب کے گھر میں دے سکوں، یہ ایک دو اینٹیں میرے گھر میں تھیں، جس رب کی رضا کے لیے گھر بنا رہے ہو اس رب کا واسطہ ہے میری اینٹیں بھی گھر میں لگا دو۔ مستری کہنے لگے بادشاہ سلامت ہمیں چھوڑے گا نہیں، بڑھیا ہم نے اینٹ نہیں لگانی۔ بڑھیا نے منتیں سماجتیں کی اور کہا میں وعدہ کرتی ہوں کسی کو بتاؤں گی نہیں۔ مستریوں کو ترس آیا، بوڑھی ماں تھی، بوڑھی ماں کی اینٹ پکڑی، وہ بھی مسجد کی تعمیر میں لگا دی۔ کتنے ہزار اینٹ لائی؟ بولیے کتنے ہزار؟ ایک اس بوڑھی کی اینٹ لگ گئی، مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی۔ بادشاہ سوتا ہے، سر کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، جنت کا نظارہ ہو جاتا ہے۔ خدا کرے ہم بھی سو جائیں، اللہ ہمیں بھی محلات عطا فرما دے۔ وہ بادشاہ نے دیکھا جنت میں عالی شان شاندار قسم کا محل ہے، ریشم کے پردے لگے ہیں، یاقوت مرجان ہر چیز سے سجا محل ہے، بہت بڑا عالی شان محل ہے۔ خلیفہ نے کہا یہ محل کس کا ہے؟ کہا خلیفہ صاحب یہ محل آپ کا ہے۔ مولا کس عوض میں؟ کہا تو نے دنیا میں میرا رب کا گھر نہیں بنایا؟ بادشاہ محل دیکھا، بڑا خوش ہوا۔ بادشاہ کے محل کے ساتھ بالکل اسی طرح کا اتنا بڑا ایک اور گھر، اسی طرح کا اتنا بڑا ایک اور گھر ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ میں تو زندگی دی ساری جمع پونجی لائی، میں نے اپنی زندگی کا سارا پیسہ لگا دیا، حق بھی بنتا تھا، رب قبول بھی فرماتا، جنت بھی عطا فرماتا، وہ مالک کی کرم نوازی ہے۔ بادشاہ حیران ہوا کہ اتنا بڑا محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا خلیفہ صاحب آپ کی سلطنت میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، اس بوڑھی عورت کا یہ محل ہے۔ اب جس کو اگلا جملہ سمجھ آ جائے بول دینا، ڈنڈی نہ مارنا۔ بادشاہ نے کہا میں نے تو رب کا گھر بنایا، مجھے محل ملا، اس بوڑھی عورت کو محل کیوں ملا؟ فرشتوں نے کہا بادشاہ اس بوڑھی عورت نے اس رب کے گھر میں ایک اینٹ لگائی تھی، رب نے اس کو بھی گھر عطا فرما دیا ہے۔ بادشاہ دن کو بیدار ہوا، بادشاہ نے کہا اے مزدورو مصریو آ جاؤ، ساری مسجد کو گرا دو، میرا رب تو بڑا کریم ہے جو اس رب کے گھر میں ایک اینٹ بھی دے دے رب اس کو بھی جنت میں محل عطا فرما دیتا ہے۔ بادشاہ نے اعلان کیا پوری سلطنت میں کوئی بندہ کوئی بوڑھی ایسی نہ رہے جو رب کے گھر میں حصہ نہ شامل کرے۔ کیوں؟ بادشاہ نے کہا بیلیو سودا بڑا سستا جے، آؤ خرید لو۔ عزیزان گرامی ایک اور بادشاہ کا تذکرہ کرنے لگا۔ زمانے کا بادشاہ تھا، مسجد بنائی، بارش ہو گئی،
اب رات کو بارش ہوئی، مسجد کا پرنالہ نہیں لگا، بادشاہ بڑا پریشان ہے، کیا کریں؟ بارش ہوگی، پانی سارا چھت پہ رکے گا، پہلے وقتوں میں لینڈر کا تصور نہیں تھا، چھت گر جائے گی، ساری محنت رائے گاں جائے گی۔ بادشاہ گیا مستری کے گھر، مستری آیا، بادشاہ نے کہا مستری جی مسجد کا پرنالہ لگانا ہے۔ مستری نے کہا بادشاہ سلامت ایک شرط ہے۔ کنیا شرطاں؟ لا دیں گا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوئے کہ یار انہیں شرط کی رکھنی ہے۔ بادشاہ نے جب کہا نا کہ پرنالہ لگانا ہے، مصر نے کہا ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ مصر نے کہا بادشاہ ساری مسجد تو نے بنائی ہے، پرنالہ میں اپنے پیسوں سے لگاؤں۔ اب بادشاہ سلامت پوری مسجد بنانے کی تو ہمت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، پرنالہ تو لگا سکتا ہوں نا۔ بادشاہ نے کہا یار شرط تے بڑی ڈاڈی رکھ دیتی ہے، چلو کوئی گل نہیں۔ مستری نے پرنالہ لایا، پرنالہ لگا دیا۔ رات کو بادشاہ جب سو جاتا ہے نا تو جنت میں اپنا ایک محل دیکھتا ہے، حسین و جمیل خوبصورت شاندار محل ہے۔ بادشاہ پوچھتا ہے یہ کس کا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں بادشاہ تیرا ہے، بالکل اس کے سامنے ایک محل ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا بادشاہ سلامت یہ اس مصری کا ہے جس نے اس مسجد میں ایک پرنالہ لگایا ہے۔ بادشاہ صبح کو اٹھا، اس نے کہا میرا رب اتنا کرم نواز ہے جو اس رب کے گھر میں پرنالہ بھی لگا دے، اللہ اس کو بھی جنت میں محل عطا فرما دیتا ہے۔ بادشاہ نے ساری مسجد کو شہید کروایا۔ مسجد کو شہید کروا کے بادشاہ نے کہا جو بندہ رب نے جتنی ہمت دی ہے اپنی ہمت کے مطابق اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کر دے۔ عزیزان گرامی یہ مسجدیں بنانا عام بندوں کا کام نہیں ہے، مسجدیں بنانا رب کے نبیوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک مسجد کی بنیادوں کا تذکرہ فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ مسجد پتہ کون بناتے ہیں؟ رب کا گھر بنانے والے یا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے یا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ خدا کے نبیوں نے گھر بنایا ہے اور مقدروں والے ہیں وہ لوگ، خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو اس گئے گزرے دور میں بھی اپنی روٹی سے، اپنے رزق سے، اپنی دولت سے چند لقمے اکٹھے کر کے رب کا گھر بناتے ہیں۔ آؤ اگر توجہ ہے تو سونا نبی کے ایک حدیث اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایمیں نہیں جڑے ستے پہنے وہ کہہ دو سبحان اللہ، بس گل بن گئی اپنی۔ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان امام بخاری صحیح بخاری میں لکھتے ہیں، امام مسلم صحیح مسلم میں لکھتے ہیں، رسول خدا فرماتے سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل شاب نشأ فی عبادت اللہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجل دعته امرأة فقال انی اخاف اللہ۔ رسول خدا علیہ السلام فرماتے بڑی توجہ کے ساتھ، حضور نے فرمایا صحابہ قیامت کا دن ہوگا، 7 خوش نصیب ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ زمین مٹی کی ہے، اس زمین میں اللہ نے قوت جاذبیت رکھی ہے، یہ گرمی کو بھی جذب کرتی ہے، سردی کو بھی جذب کرتی ہے۔ قیامت کے دن زمین تانبے کی ہو جائے گی، سورج کئی کروڑ میل دور ہے، قیامت کے دن سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، 1 میل کے قریب مسافت ہوگی، اور اس شدت سے یہ جو زمین ہے تانبے کی بن جائے گی۔ ہر انسان اپنے پسینوں میں شرابور ہوگا۔ حدیث کے لفظ ہیں انسانوں کو پتہ کتنا پسینہ آئے گا، ہر انسان اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبا ہوگا، کسی کو ٹخنوں تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو ناف تک، کوئی پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا اور بھاگ نہیں سکتا، جدھر جائے گا اس کا پسینہ اس کے قریب چلتا جائے گا۔ اور پسینہ کتنا خطرناک ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو پسینہ قیامت کے دن ہوگا، اس پسینے کا ایک قطرہ اگر احد پہاڑ پہ ڈالا جائے تو وہ بھی پگھل کے ریزہ ہو جائے۔ اس پسینے کی بدبو کتنی ہے، اس پسینے کی بدبو اتنی خطرناک ہے، انسان تو انسان ہیں، اگر اس پسینے کا ایک قطرہ دنیا میں پھینک دیا جائے تو جانوروں کے بھی دماغ پھٹ جائیں۔ عزیزان گرامی اتنی شدت کی گرمی، تانبے کی زمین، سورج کی شدت، آقا کریم فرماتے صحابہ پریشان نہیں ہونا، کچھ خوش نصیب ایسے ہیں قیامت والے دن نہ گرمی لگے گی نہ کوئی پریشانی ہوگی۔ حضور کیا ہوگا؟ فرمایا قیامت والے دن جب لوگ گرمی سے مر رہے ہوں گے، جب لوگ مصیبت میں مبتلا ہوں گے، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ ان خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ برکت کے لیے سنتے جائیے، امام عادل، وہ بندہ جس نے زندگی میں انصاف کی ہے، انصاف اپنے گھر میں ہو یا باہر ہو، انصاف، جو بندہ انصاف نہیں کرتا وہ رب کی ذات کا مجرم ہے، اولاد میں ہو، گھر میں ہو، بستی میں ہو، محلے میں ہو، کہیں پہ بھی ہو،
وہ بندہ جس نے انصاف کیا جب مرے گا اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس نے جوانی رب کی بندگی میں گزار دی۔ نوجوانوں، جوانی ہلڑ بازی کا نام نہیں ہے، جوانی گلیوں اور چوکوں میں کھڑے ہو کے گزارنے کا نام نہیں ہے، جوانی مذاق اور لطف اندوزی کا نام نہیں ہے، جوانی وہ ہے رب کی بارگاہ میں مصلی پہ بیٹھ کے آنسو بہا جائیں، اس عمل کا نام جوانی ہے۔ آقا کریم فرماتے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان رب نے جوانی تو دی لیکن اپنی جوانی میں رب کی عبادت کرتا رہا۔ جب نوجوان دنیا سے جائے گا حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، تیسرا وہ بندہ دنیا میں جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ اس ایک بندے کے لیے میں نے حدیثیں پڑھی ہیں، دنیا میں جس بندے کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، مسجد میں دل لگنے کی بڑی تشریح ہے۔ محدثین فرماتے جو رب کا گھر بناتا ہے، اس سے مراد وہ بھی ہے جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، اس سے مراد وہ بھی ہے جو رب کے گھر میں بیٹھ کے نماز اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس سے مراد یہ بھی ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، فرمایا امتی رب کا گھر بنانا تیرا کام ہے، قیامت والے دن عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کرنا مصطفیٰ کے رب کا کام ہے۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، وہ مرد، وہ نوجوان جس کو حسین و جمیل خوبصورت عورت نے، خوبصورت لڑکی نے زنا کی دعوت دی، فقال انی اخاف اللہ، اس نے کہا کر تو سکتا ہوں لیکن کیا کروں، اللہ سے ڈر لگتا ہے، کر تو سکتا ہوں لیکن اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ حضور فرماتے اللہ قیامت کے دن اس کو بھی ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ عزیزان گرامی کتنی خوبصورت حدیث آپ نے سنی ہے۔ جس کا دل مسجد میں لگا ہو، جس کو فکر رب کے گھر کی ہو، جس کو یہ فکر ہو کہ میں نے خدا کا گھر بنانا ہے، رب کا گھر آباد کرنا ہے، رب کے گھر کی زیب و زینت کرنی ہے، آقا فرماتے امتی کام تو کر لے، قیامت کے دن اللہ میدان معاشر کی گرمی سے بچا بھی لے گا، اپنے عرش کا سایہ بھی عطا فرما دے گا۔ تو اب ایمان سے بتاؤ سودا سستا کہ مہنگا؟ آئیے عزیزان گرامی، مسجدیں کس لیے بنائی جاتی ہیں؟ تقریر مکمل کرنے لگا ہوں۔ مسجدیں بنائی جاتی ہیں رب کی نماز پڑھنے کے لیے، مسجدیں بنائی جاتی ہیں قرآن پڑھنے کے لیے۔ جو مسجد بنائی جائے قرآن پڑھنے کے لیے، اس لیے بنائی جائے کہ یہاں پہ قرآن پڑھا جائے، یہاں پہ بچے آئیں نبی کا قرآن اپنے سینوں میں سنبھالیں، یہاں پہ لوگ آئیں سونے محمد کا قرآن پڑھیں۔ اب آئیے اپنے نبی کی حدیث سنتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من کان یرجو لقاء اللہ فلیکرم اہل اللہ، کنز الاموال کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ سونے نبی فرماتے صحابہ تم میں سے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ اس سے ملاقات کرے، اب اس سے پہلے سن لے پھر سبحان اللہ کہہ دینا، رب کی ملاقات ایمیں نہیں ہے۔ حضور فرماتے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہو جائیں گے، اللہ کی زیارت ہوگی، پتہ زیارت میں کتنا لطف ہے۔ جنتی کہیں گے اللہ جنت کی کسی نعمت کا اتنا مزہ نہیں آیا جنہ مزہ تنہوں وکھنڈ آیا ہے۔ حضور فرماتے جس بندے کا دل یہ چاہتا ہے قیامت کے دن اللہ اس سے ملاقات کرے، کیا کرے؟ جڑا جڑا ملاقات کرنا چاہتا ہو کرے ہاتھ کھڑا، میں تے چاہنا اللہ اپنے محبوب دے صدقے منوں بھی زیارت کروائے، اللہ حضور دے سارے غلاموں نو کروائے۔ اب سنیں ذرا عمل سنیں، فرمایا جو بندہ یہ چاہے کہ اللہ اس سے ملاقات کرے کیا کرے؟ فَلْيُكْرِمْ أَهْلَ اللَّهِ، اللہ کے گھر والوں کی عزت کرے۔ کس کی عزت کرے؟ رب کے اہل کی عزت کرے۔ حضور کے صحابہ حیران ہوئے یا رسول اللہ آپ نے تو یہ ہمیں دین دیا ہے لم یلد ولم یولد، اس کی اولاد کوئی نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں، اس کا کنبہ قبیلہ گھر والے خاندان نہیں ہے، یا رسول اللہ رب سے ملاقات بھی کرنی ہے تو رب کے گھر والوں کی عزت بھی کرنی ہے۔ فقال حضور کے صحابہ کہنے لگے قالوا علی اہل اللہ، حضور کیا اس دنیا میں اللہ کے اہل ہیں؟ قال نعم، میرے آپ کے نبی نے فرمایا ہاں اس دنیا میں رب کے اہل ہیں،
کون سے؟ نبی کریم فرمانے لگے، فرمایا صحابہ الذین یقرؤون القرآن فی الدنیا۔ اب حدیث دوبارہ دہرانے لگا ہوں، نبی نے فرمایا جو بندہ یہ چاہے اللہ قیامت کے دن اس سے ملاقات کرے، رب کے گھر والوں کی عزت کرے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کے گھر والے ہیں؟ نبی نے فرمایا ہاں ہیں۔ صحابہ نے کہا حضور بتائیں نا، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، اللہ ہم سے ملاقات فرمائے۔ اب بڑی توجہ کے ساتھ، حضور کون ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا الذین یقرؤون القرآن فی الدنیا، فرمایا رب کے گھر والے وہ ہیں جو اس دنیا میں محمد کا قرآن پڑھتے ہیں۔ اگلا جملہ سنیے میرے نبی کا، فرمایا من اکرمہم اکرمہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا جس نے قرآن پڑھنے والوں کو عزت دی، جس نے قرآن پڑھنے والوں کو عزت دی، جس نے قرآن پڑھنے والوں کی تکریم کی، جس نے قرآن پڑھنے والوں کو جگہ دی، آقا فرماتے ہیں اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، قیامت والے دن بھی عزت عطا فرمائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ قرآن پڑھنے والوں کی عزت کرنی۔ کیسے؟ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، نیت یہ کرنی اللہ اس مسجد کی تعمیر میں حصہ اس لیے لوں گا، یہاں پہ قیامت تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے۔ تیرے نبی نے فرمایا ہے جو قرآن پڑھنے والوں کی عزت کرے گا۔ اچھا میں نے ایک گل دسو، کسی نے سونی جگہ بنا کے دینا کہ بھئی اتھے بیٹھ کے قرآن پڑھ، عزت ہے کہ نہیں؟ اس تو چنگی عزت ہے کوئی؟ قرآن پڑھنے والے کی جو عزت کرے، آقا فرماتے اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا، قیامت والے دن بھی عزت عطا فرما دے گا۔ تو اب نیت کرتے ہیں عزت دینے کی۔ یار میری بات سنیں، یہ مسجد حافظ صدیق دی نہیں، یہ مسجد کسی اور کی نہیں، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اس مسجد کے نظام چلانے کے لیے اللہ جس کی چاہے ڈیوٹی لگا دے۔ رب نے ان کو سعادت عطا فرمائی۔ بھائی مفتی صاحب ہیں، حافظ صدیق صاحب ہیں، ان کے بھائی ہیں حافظ صدیق صاحب کے، ان کے بھتیجے ہیں، ان کے دوست ہیں جو بڑی محبت کے ساتھ اس نیک کام میں چلے ہیں۔ تو کتنا سستا سودا ہے۔ رب فرماتا جو ان کی عزت کرے کیا ہوگا؟ اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، قیامت والے دن بھی رب تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا۔ اب آئیے سونے نبی کریم علیہ السلام کے ایک اور فرمان سنیے۔ محبوب خدا شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا صحابہ، اس حدیث کی بڑی مسند کتاب ترغیب و ترہیب، قرآن کی عظمتیں سنیں، پھر اندازہ خود لگائیں جو قرآن پڑھنے کے لیے مدرسے کا انتظام کرے اللہ اس کو کتنی عزتیں عطا فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا جس نے اپنی زندگی قرآن پڑھنے میں گزاری، مر گیا، دنیا سے جا رہا ہے، آقا کریم فرماتے ہیں فوت ہو گیا، ہر کسی نے دنیا سے جانا ہے۔ حضور فرماتے رشتہ دار دوست احباب اس کو غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، قرآن اس کے سینے پہ آ جاتے ہیں۔ دنیا سے چلا گیا، رشتہ داروں نے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑا، قبر میں اتار دیا۔ لاجپال نبی فرماتے ہیں دنیا کا ہر رشتہ قبر سے پیچھے آ جاتا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی کوئی جوان بیٹا باپ کی قبر میں نہیں لیٹا، کبھی کوئی بیٹی ماں کی قبر میں نہیں گئی، جگری یار کو قبر میں اتار کے پیچھے آ جاتا ہے۔ حدیث کا مفہوم پتہ کیا ہے؟ آقا فرماتے صحابہ دنیا کا ہر رشتہ قبر میں اتار کے پیچھے آ جاتا ہے، مجھ مصطفیٰ کا قرآن نور بن کے قرآن پڑھنے والے کی قبر میں اتر جاتا ہے۔ اب قبر کا منظر سنیے، یہ ہے قبر کا مکی میت ہے، یہ ہے قرآن پڑھنے والا، قبر کا مکی، اس طرف سے آگے منکر نکیر۔ آقا فرماتے درمیان میں میرا قرآن آ جاتا ہے، ادھر منکر نکیر، ادھر قرآن اور ادھر میت، درمیان میں حضور کا قرآن، میت منکر نکیر درمیان میں قرآن ہے۔ آقا فرماتے منکر نکیر قرآن سے کہیں گے قرآن ذرا پیچھے ہٹ جائے، اس بندے سے ہمیں سوال تو کرنے دے۔ اب قرآن جو جواب دے گا خود اندازہ لگائیے قرآن کی عظمتیں کیا ہیں۔ محبوب خدا ارشاد فرماتے قرآن کہے گا واللہ انی لم افارقہ فی الدنیا حتی ادخلہ الجنہ، قرآن کہے گا فرشتو اللہ کی قسم جب تک میں اپنے پڑھنے والے کو اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے جاتا اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔
اگر قرآن پڑھنے والے کی اتنی عزتیں ہیں کہ قرآن جنت میں ساتھ لے کے جائے گا، تو جو قرآن پڑھنے والوں کے لیے مسجد بنا دے قرآن اس کو کتنی عزتیں عطا فرمائے گا۔ جو قرآن پڑھنے والوں کے لیے مدرسہ بنا دے رب اس کو کتنی عزتیں عطا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی، حدیث بہت ساری ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے بے شمار فرامین ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو عظمت قرآن بھی بتائی، قرآن کے قاری کا مقام بھی بتایا۔ جس جگہ پہ قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی عزتیں اور عظمتیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جس جگہ پہ قرآن پڑھا جائے اللہ تعالیٰ 4 انعام عطا فرماتا ہے۔ کتنے انعام؟ 4 انعام عطا فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک پتہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اس ساری جگہ کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، ساری جگہ کو رب کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ اوہ آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں۔ ایک اور جملہ یاد رکھیے، کروڑوں کی کوٹھی محل بنا لیں قیامت والے دن ختم، سکول بنا لیں، بلڈنگیں بنا لیں، پلازے بنا لیں، قیامت کے دن ختم۔ پوری کائنات میں 2 چیزیں ایسی ہیں جو قیامت والے دن بھی باقی رہیں، ایک مسجد ہے، دوسرا مدرسہ۔ اللہ، توجہ ہے تو پھر بتاؤں بات ذرا، سبحان اللہ بولیے۔ قیامت والے دن ہر چیز فنا ہو جائے گی، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ حضور فرماتے صحابہ مسجدیں اپنی اصلی حالت میں باقی ہوں گی، پھر کیا ہوگا؟ نبی کریم فرماتے ہیں یہ مسجدوں کو اللہ حکم دے گا، یہ مسجدیں چلیں گی، یہ مسجدیں سفر کریں گی، کدھر؟ میدان معاشر کی طرف۔ اب یہ حدیث ہو سکتا ہے کہ مسجد کی فضیلت کے حوالے سے آخری حدیث کو بڑی توجہ سے سننا، چلیں گی۔ منظر کیا ہے؟ حضور فرماتا ہے جس طرح اونٹ کی مہار ہوتی ہے، جنہوں سے پنجابی جو لگام کہنے ہیں، اونٹ کی نکیل مہار ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں مسجدوں کی مہاریں ہوں گی، کن کے ہاتھوں میں ہوں گی؟ آقا فرماتے ہیں مسجد میں جو اذان پڑھتے تھے ان کے ہاتھوں میں مسجد کی مہار ہوگی۔ اور اذان پڑھنے کی بڑی برکت ہے، ماں تو سمجھے گا یہ جگہ عام ہے، اس جگہ کو آپ نے آباد کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے رب کے گھر میں اذان پڑھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے رب کے گھر میں اذان پڑھتا ہے، حضور فرماتے ہیں میں مصطفیٰ گارنٹی دیتا ہوں مرنے کے بعد اس کے جسم کو کیڑے نہیں کھائیں گے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے اذان پڑھتا ہے مرنے کے بعد اس کے جسم کو کیڑے نہیں کھائیں گے۔ یار یہ کوئی چھوٹی فضیلت ہے؟ مسجد میں اذان پڑھنا تیرا کام ہے، قبر میں تیرے وجود کو سلامت رکھنا میرے رب کا کام ہے۔ یہ مسجد میدان معاشر میں چلی ہے، ان مسجدوں کی جو مہاریں ہیں اذان پڑھنے والوں کے ہاتھ میں ہوں گی، آگے آگے مسجد کے امام اور خطیب ہوں گے، مسجد کے پیچھے مسجد کو آباد کرنے والے ہوں گے۔ مسجد آ گئی میدان معاشر میں، مسجد کدھر آ گئی؟ میدان معاشر میں۔ اب یہ جملہ سنیے گا، مسجد کہے گی اللہ جن لوگوں نے مجھے آباد کیا ان کو عزت عطا فرما، جن لوگوں نے مجھے بنایا ان کو عزت عطا فرما، جن لوگوں نے مجھے آباد کیا ان کو عزت عطا فرما، جن لوگوں نے مجھے سجایا ان کو عزت عطا فرما۔ اب عزت کیا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، حضور فرماتے اللہ ان مسجدوں کو بھی جنت میں بھیج دے گا، اور ان مسجدوں کو بنانے والے، مسجدوں کو سجانے والے، مسجدوں میں نماز پڑھ کے مسجدوں کو آباد کرنے والے ہر بندے کو رب کی مسجد اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلی جائے گی۔ عزیزان گرامی، سودے سستے ہیں کہ نہیں ہیں؟ یار زندگی کا پتہ کوئی نہیں، مرنے کے بعد مال کام نہیں آنا۔ اللہ فرماتا بندے مال تیرا وہ ہے جو تو نے رب کی راہ میں خرچ کر دیا، کروڑوں چھوڑ کے چلے جاؤ پیچھے اولاد مر مر کے کھپ جائے گی، قبر میں کوئی فائدہ نہیں ہونا، قبر میں کیا جانا ہے؟ حضور فرماتے اپنی زندگی میں ایسا صدقہ کر گیا جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ تو قبر میں چلا گیا، جب تک لوگ مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے، رب کے قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، اللہ قبر والے کو قبر میں ثواب پہنچاتا رہے گا۔ عزیزان گرامی، ایک دفعہ پھر کہتا ہوں آپ تمام حضرات انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ کے علاقے میں خوبصورت ترین مسجد بنے گی انشاءاللہ، رب کا گھر بنے گا، اور فخر کی بات پتہ کیا ہے؟ نبی کے عاشقوں کی مسجد بنے گی، سونے نبی کے ماننے والوں کی مسجد بنے گی۔ میں یاد رکھیے گا، میں نشاندہی نہیں کرتا، لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہر مسجد مسجد
محبت نال بولو شاک کوئی تانوں ہر مسجد کچھ مسجدیں درار بھی ہوتی ہیں، کچھ مسجدیں اب کیا انہوں نے مسجد بنائی. یاد ہے شروع میں بات کی تھی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ان کی مسجد کو گرا دو. گرا دیا. کیا کیا؟ حدیث کے لفظ ہیں اس جگہ پہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ یہاں پہ پیشاب استنجا کرنے کے لیے لیٹرینوں کا انتظام کرو. ہمارے نبی بتا کے ہر مسجد نہیں ہوتی. عزیزان گرامی، گفتگو کے اختتام پر آپ تمام حضرات سے یہی گزارش اور التجا کروں گا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بڑھ چڑھ کر رب نے جتنی توفیق دی ہے، ویلے بیٹھے ہونا تو کیا دو وہ حافظ صدیق صاحب اینے دن اینے مہینے مسجد کی مزدوری فی سبیل اللہ میں کراں گا. یار پلے کچھ نہیں تو کوئی گل نہیں، کہو یا اللہ میرے پاس مزدوری کرنے کی ہمت ہی تیرے گھر میں مزدوری کر بیٹھا ہوں. جو اپنے رب نے توفیق ہمت دیا وہ کرو، مزدوری کرنے کی ہمت ہے وہ کرو. جوان بچے ہیں، بچوں سے کہو کہ اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں مزدوری کرنی ہے. یہ حافظ صدیق کا گھر نہیں بن رہا، یہ گھر بن رہا ہے سونے رب کا، اور یہ وہ مسجد بنے گی جو مسجد قیامت والے دن تیری میری شفاعت کرے گی، جو مسجد مجھے آپ کو جنت میں لے کے چلی جائے گی. عزیزان گرامی، آخری مثال دینے لگا ہوں کہ دولت کیا ہے. چکوال کی بات آئے سے کوئی 5-7 سال پہلے کی. وہاں پہ چکوال نہر کے قریب نا ایک لاش ملی. علاقے والوں نے لاش کو پکڑا، پنڈ میں اعلان کیا کہ یار کوئی لاش ہے. بڑے اعلان کروائے، بندہ کوئی نہ آیا پیچھے. کہاں کہ اس لاش کے دفن کفن کا انتظام کرنا ہے تو ایسے کرو کہ پیسے اکٹھے کرو. پیسے اکٹھے کیے، پیسے اکٹھے کر کے دفنا دیا. چند دن گزرے، لینڈ کروزریں بڑی بڑی گاڑیاں لینوں میں لگی ہیں. اس پنڈ میں پہنچے، پنڈ والے حیران ہو گئے ہوا کیا ہے. کہنے لگے کہ اتنے دن پہلے آپ کو لاش ملی تھی. کہاں ملی تھی؟ کہنے لگے کہ جس کی لاش ملی تھی وہ ہمارا باپ تھا. ایکڑوں کا نہیں، مربوں کا مالک تھا، کروڑوں کا مالک تھا. دشمنی تھی، دشمنوں نے قتل کر کے نہر میں پھینک دیا. عزیزان گرامی، وہ بڑا بے نیاز ہے. وارث مار نہ کری وارثاں دا، وہ بے وارث کر مار دائی. بڑا بے نیاز ہے، کروڑوں کا مالک، مربوں کے حساب سے زمین ہے. مرنے کے بعد اپنے پیسوں کا کفن بھی نصیب نہیں ہوا، مرنے کے بعد اپنے پیسوں کی قبر بھی نصیب نہیں ہوئی. لوگوں نے پیسے اکٹھے کر کے کفن دیا ہے، لوگوں نے پیسے اکٹھے کر کے قبر بنائی ہے. یار جو پیسے انسان کے کام نہ ہیں ان پیسوں کا کرنا کیا ہے. خوش نصیب ہیں آپ لوگ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا جنت خریدنے کا، جنت میں گھر بنانے کا موقع دیا ہے. صرف آج کے دن نہیں، جب جب توفیق ہوتی رہے آپ نے مسجد کو آباد بھی کرنا ہے، مسجد میں حاضری بھی دینی ہے، مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے حصہ بھی ملانا ہے. حافظ صدیق صاحب نے مجھے فرمایا کہ تسی مولوی ہو، تقریرہ تے جاندے ہو کی کرو گے؟ میں کہا تو میرا سجن ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں تقریر تے فری آواں گا. بولو سبحان اللہ. تو ویسے الحمدللہ جاندہ بھی فری ہیں، جدو مرضی ساتھ لینا کدے، 1 روپیہ نہیں منگا. اور بلایا ان کو کرو جو قرآن و حدیث کی بات کریں اور فی سبیل اللہ تقریریں کریں. ہماری عوام غلط پاسے ٹور گئی ہے. 50 ہزار میں لوگ 1 گھنٹے کی تقریریں بیچ رہے ہیں. اوے جو 50 ہزار لے کے آیا وہ تجھے دین کیا بتا کے جائے گا؟ چھوڑو ان ڈرامے باز خطیبوں کو، آؤ ایسے فقیروں کو بلاؤ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرے، جو رب کے گھر کو آباد کرنے کی بات کرے، جو مدرسوں کی بات کرے. مدرسے بے آباد ہیں، مسجدیں بے آباد ہیں. چیک کر لو، مسجد کا فنڈ کوئی نہیں ہے، مسجد میں پکھے نہیں ہیں، لینڈ کا صحیح انتظام نہیں ہے، لیکن محفل کروائیں گے، کئی لاکھ خطیبوں پہ نشاور کر دیں گے. کیوں؟ اہمیت کی بات ہے. خطیبوں پہ پھینکیں گے ساری دنیا دیکھے گی. مسجد میں دیا تو کس نے دیکھنا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں رب کی راہ میں دیا وہ کام آتا ہے، سجے ہاتھ نال دیتا ہوئے تو کھبے ہاتھ نو خبر ہی نہ ہوئے. عزیزان گرامی، اپنی توفیق کے مطابق اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کے لیے یہ نہ چیز 5000 کا اعلان کرتے ہیں. اسی لیے کہ نبی کے صحابہ کی سنت بھی ہے، تو اس واسطے کہ اگر مولوی اپنی جیب جو دینا پہ آتے سانوں بھی دینا چاہیے. تو اپنی ہمت کے مطابق اعلان کریں کھڑے ہو کے، اللہ سب کو اجر دے. ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ کہی جاؤ نالے.
سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. لو جی، اللہ تعالیٰ نے جو ہمت توفیق دیتی جنی توفیق اعلان کرو، اور اعلان کرنا ناجائز نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی سنت ہے. اس میں ایک حکمت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو میری طرف دیکھ کے شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے. تو ضروری نہیں کہ لاکھ روپیہ تو لاکھ دے اعلان کرنا ہے، جتنی توفیق ہے اعلان کرو. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ابھی دینے ابھی دے دیں، 100 200 500 1000 2000 جتنی بھی توفیق ہے دیتے جائیے. قبلہ مولانا صاحب یہ ناچیز کی طرف سے 5000 روپیہ قبول فرمائیں. بزرگاں دا کی نام ہے؟ ماشاءاللہ جی، بزرگ محمد شوکت صاحب 5000 روپیہ مسجد کی تعمیر کے لیے انہوں نے دینے کا اعلان کیا ہے. کیا نام ہے بھائی دا؟ خلیل احمد. ماشاءاللہ.